دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ رمضان کا سفر نور میں ڈھلتا جا رہا ہے، ہر دل سجدوں میں سنورتا جا رہا ہے۔ چھٹا دن ہے رحمتوں کی بارش کا پیام، رب کا کرم ہر سمت برستا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دعائے رمضان ٹرانسمیشن، اور آج ہم رمضان المبارک کے چھٹے بابرکت دن میں داخل ہو چکے ہیں، اور پچھلے 5 دنوں میں جس محبت کا اظہار آپ نے کیا اس کے لیے دعا ویلفیئر ایسوسی ایشن کی تمام مینجمنٹ ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ الحمدللہ چند دنوں کے روزے، عبادتیں اور دعائیں ہمارے دلوں کو نرم کر رہی ہیں، ہماری روح کو پاکیزگی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، یہ دلوں کو کینہ اور نفرت سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ آج کے اس خوبصورت دن میں ہم عہد کرتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے دل کو صاف رکھیں گے اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ کتاب جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ کتاب جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہر حرف میں جس کے رب کا نور ملتا ہے۔ ناظرین، رمضان قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے، آئیے اپنے قرآن پروگرام کی اس ساعت کو تلاوت قرآن پاک سے مزین کرتے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں، آئیے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت لہجے میں کلام پاک سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جس کے ذکر سے دلوں کو قرار آتا ہے، جس کے ذکر سے دلوں کو قرار آتا ہے، نام محمد لبوں پہ آئے تو سکون آتا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان کی اس بابرکت محفل کو ہم مزید نورانی بنانے جا رہے ہیں، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کر کے۔ آئیے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کرتے ہیں۔ میں دعوت نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہی ہوں، آئیے تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اکیلا ہوں میں میرے آقا، مجھے اپنا بنا لیجے۔ اکیلا ہوں میں میرے آقا، مجھے اپنا بنا لیجے۔ اکیلا ہوں میں میرے آقا، مجھے اپنا بنا لیجے۔ بلاوے کا منتظر ہوں کب سے،
مجھے در پہ بلا لیجے، بلاوے کا منتظر ہوں کب سے، مجھے در پہ بلا لیجے۔ نہ آپ جیسا کوئی آیا ہے، نہ آپ جیسا کوئی آئے گا، نہ آپ جیسا کوئی آیا ہے، نہ آپ جیسا کوئی آئے گا۔ تڑپ رہا ہوں میں کب سے آقا، مجھے قدموں میں بٹھا لیجے۔ تڑپ رہا ہوں میں کب سے آقا، مجھے قدموں میں بٹھا لیجے۔ میں کب سے آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں میرے آقا، میں کب سے آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں میرے آقا۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے در کا مجھے منگتا بنا لیجے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے در کا مجھے منگتا بنا لیجے۔ بس ایک میری تمنا ہے، ذرا سن لے میرے آقا، غموں سے ہوں چور مجھے ایک بار سینے سے لگا لیجے۔ غموں سے ہوں چور مجھے ایک بار سینے سے لگا لیجے۔ بلاوے کا منتظر ہوں کب سے، مجھے در پہ بلا لیجے۔ بالغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جو بتوں کے سامنے سر نہ جھکا سکے، جو بتوں کے سامنے سر نہ جھکا سکے، جو حق کی خاطر آگ میں بھی جا سکے، وہی ہے جسے دنیا خلیل اللہ کہتی ہے، وہی ہے جسے دنیا خلیل اللہ کہتی ہے، جس کا صبر زمانہ آج تک پڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان ہمیں صبر، توکل اور اللہ پر کامل یقین کا درس دیتا ہے، اور جب صبر و یقین کی بات ہو تو ہمیں فوراً یاد آتے ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ہستی جنہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا، آگ میں ڈالے گئے مگر ایمان میں لرزش نہ آئی، انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تو سر تسلیم خم کر دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل کیسا تھا، ان کا صبر ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور رمضان میں ہم ان کے کردار سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ انہی کے پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ۔ آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم کردار پر رہنمائی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
جیسا کہ ہم نے قصص الانبیاء کا آغاز کیا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کا موضوع ہے آگ بھی حکم مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف لے کر آنے کی بہت کوششیں کی، لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رب کی طرف بلاتے ہیں تو آتش نمرود جلائی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی آگ تھی جسے نمرود کے حکم سے جلایا گیا تھا۔ آتش نمرود میں ہر جانور آگ بجھانے کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن ایک جانور تھا جو آگ جلانے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا، اور وہ جانور تھا چھپکلی، اسی لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ آتش نمرود جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنے دل میں پکارا اور پھر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا جو قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام پر یقین آنے لگا اور وہ دین کی طرف آنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اس کا جواب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سوال نمبر 2، انہوں نے کیا بنایا؟ اس کا جواب تھا کشتی۔ سوال نمبر 3، کون بھاگ گیا؟ اس کا جواب تھا کشتی والے لوگ۔ سوال نمبر 4، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے بیٹے اور بیگم نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا؟ اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 5 اور آخری سوال، سبق کیا ہے؟ اس کا جواب تھا ایمان ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آج کی کہانی کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا پہلا سوال ہے، آتش نمرود کیا ہے؟ سوال نمبر 2، آتش نمرود میں کس جانور نے مدد کی؟ سوال نمبر 3، دینی ابراہیمی کیا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہا؟ سوال نمبر 5 اور آخری سوال، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے فورتھ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آج بات کریں گے استقامت اور اخلاص پر۔ ناظرین، ہم رمضان المبارک کے چھٹے بابرکت دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ چند دنوں کی عبادت، چند سجدے، چند آنسو اور دل کی کیفیت بدلنے لگی ہے۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے، کیا یہ کیفیت رمضان کے اختتام تک باقی رہے گی؟ کیا ہماری نیکی میں تسلسل ہوگا یا صرف ابتدا ہی خوبصورت ہوگی؟ آج ہم بات کریں گے استقامت اور اخلاص کی۔ رمضان صرف وقتی جوش کا نام نہیں، یہ مستقل مزاجی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو مستقل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں استقامت کی بہترین مثال ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ہر آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی۔ آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا، اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، لیکن ان کے قدم متزلزل نہ ہوئے۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے اخلاص۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہم سب کا جوش بڑھ جاتا ہے، نماز وقت پر، تلاوت باقاعدہ، صدقہ خیرات میں اضافہ۔ لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ چھٹے دن، 7ویں دن اور آخری عشرے تک کیا یہی جذبہ برقرار رہے گا؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ استقامت کا مطلب کیا ہے۔ روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنا مگر مسلسل پڑھنا، 5 وقت نماز ادا کرنا بغیر سستی کے، زبان کو قابو میں رکھنا، غیبت، جھوٹ، بدگمانی سے بچنا، نیکی کو دکھاوے سے پاک رکھنا۔ اخلاص کا مطلب ہے عمل صرف اللہ کے لیے ہو، نہ تعریف کی خواہش ہو، نہ شہرت کی طلب ہو، نہ کسی کو دکھانے کا ارادہ ہو۔ اگر ہماری نیت درست ہو جائے تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ آئیے چھٹے دن ہم خود سے سوال کریں، کیا میں وہی انسان ہوں جو یکم رمضان کو تھا؟ کیا میری نماز میں خشوع بڑھا ہے؟ کیا میرے لہجے میں نرمی آئی ہے؟ کیا میرے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہوئی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر جواب نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ رمضان ہمیں بدلنے آیا ہے، اور تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی مگر استقامت سے ضرور آتی ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں
ایک نیکی ایسی کریں گے جو صرف اللہ جانتا ہو، قرآن سے روزانہ تعلق جوڑیں گے، کسی ایک عادت کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جو صرف رمضان میں نیک ہو، بلکہ کامیاب وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رہے۔ نہ ہو یہ حال کہ رمضان گزر جائے، نہ ہو یہ حال کہ رمضان گزر جائے اور دل پھر سے غفلت میں اتر جائے۔ اے رب ہمیں ایسی استقامت دے، اے رب ہمیں ایسی استقامت دے کہ ہر دن عبادت میں سنور جائے۔ آخر میں انہی اشعار کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ یہ نور کے دن یوں ہی سجاتے رہیں ہم، یہ نور کے دن یوں ہی سجاتے رہیں ہم، ہر سجدہ رب سے ملاتا رہے ہمیں۔ رمضان کا یہ سفر ختم بھی ہو جائے گا اگر، رمضان کا یہ سفر ختم بھی ہو جائے گا اگر، اخلاص کا رنگ زندگی بھر سجاتے رہیں ہمیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔